نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 120۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کرے۔ کہہ دے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے آ جانے کے بعد تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں۔ آپ بس اللہ کی رضا طلب کریں اور ان کے سامنے دین حق پیش کریں جو آپ کو دے کر بھیجا گیا، لہٰذا انہیں خوش رکھنے کی جو فکر ہے وہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک آپ ان کے عقائد و اعمال اور گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ خود پڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک ان کا آپ سے راضی ہونا محال ہے۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں، خواہش نفس ہے، اور وہ دوسروں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی یہ خطاب نبی کے ذریعے امت کو کیا جا رہا ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے بھی شدید وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود و نصارہ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا وہی کامیاب ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرے اور اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ سیدنا مغیرہ بن شیبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ آیت نمبر 121۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ صالح لوگ تھے اور اچھے کردار کے مالک تھے ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اور ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسے کہ دوسرے یہودیوں نے کیا۔ اس میں جو کچھ بھی تحریر ہے لوگوں کو بتاتے ہیں اور اس کی کوئی بھی بات ان سے نہیں چھپاتے، یعنی کہ کتمان حق نہیں کرتے، اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اچھے مخارج اور ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں۔ حق کی تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم آ جاتے ہیں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا کفر کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والے، یعنی جو لوگ دین حق کا انکار کریں وہ انتہائی نقصان میں ہیں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، وہ رات اور دن کے اوقات میں اسے تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی سنتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی وہ چیز دی جاتی جو فلاں کو دی گئی، تو میں بھی اس کی مانند عمل کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا، وہ اسے اللہ کی راہ میں یعنی راہ حق میں خرچ کرتا ہے۔ پھر کوئی شخص بطور رشک یہ کہے کہ کاش مجھے بھی اسی طرح مال و دولت ملتی جس طرح فلاں کو دی گئی، تو میں بھی اسی طرح راہ حق میں خرچ کرتا۔ آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک، یعنی پورے 10 رکوعات میں پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا تھا، مگر ان میں بے شمار ایسی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھی جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہ رہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک بار پھر ان پر کی گئی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، انہیں امامت دی تھی۔ آیت نمبر 123، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان پر کی گئی نعمتوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی، اور پھر ان کے عہد شکنیوں کے بارے میں ذکر کیا، یعنی ان کی تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر تفصیل سے بیان کر دیا، اور آخر میں اب انہیں وہی ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو ابتدا میں بھی کی گئی تھی، کہ اس دن سے ڈرو کہ اس دن یعنی قیامت کے روز کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی اس دن سے ڈر کر اب بھی اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آ سکے گا، نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کسی قسم کی سفارش کوئی فائدہ دے گی۔ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا اللہ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی۔ مسلسل 84 آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی فرمایا، اور آخر میں دوبارہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اور آخرت کے دن سے بھی ڈرایا گیا، اور متنبہ کیا گیا کہ بیان کی ہوئی تمام بدکاریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے۔ سو اب امامت اور قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، جن میں ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات سے۔ اب یہاں پہ کلمات سے مراد ایسی چیزیں ہیں جو آپ علیہ السلام کو سکھائی گئیں، جس کا تعلق جو تھا وہ طہارت اور پاکیزگی سے تھا، اور اس میں 5 چیزیں سر سے متعلق ہیں اور 5 چیزیں باقی جسم سے متعلق، یعنی اس میں مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا وغیرہ آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی، بلکہ آپ کی سن شعور سے لے کر آخری سانس تک پوری زندگی قربانی تھی۔
دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلنے ہوں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آپ ایک بت گر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ باپ یہ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن آپ علیہ السلام نے احسن انداز میں سمجھانا شروع کیا، لیکن جب باپ آپ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی، تو آپ علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کو ہی قبول کیا۔ پھر اس کے بعد قومی میلے کے موقع پر بتوں کو پاش پاش کیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا اور آپ نے بخوشی اس میں کودنا منظور کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا، جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا، تو آپ نے بے دریغ اور بلا تامل اس پر آمادہ ہو گئے۔ غرض آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست تو خاصی طویل ہے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم کی کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورا اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذہب کی آپ کی طرف نسبت کرنا باعث عزت اور افتخار سمجھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد میں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت کا وعدہ صرف تمہاری اس اولاد سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہو، یعنی ظالموں اور گناہ گاروں کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہود کے اس غلط عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں عذاب اخروی تو بالکل نہیں ہوگا اور ہم جنتوں میں ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا کسی قسم کا عہد ظالموں کے لیے نہیں، یعنی ایک اللہ کے سارے وعدے اور نوازشیں صرف اور صرف صالحین کے لیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے اسے پورا کر دکھایا۔ آیت نمبر 125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن والی جگہ بنایا، یعنی لوگ بار بار اللہ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا، اور اسے سراسر امن والا بنا دیا گیا۔ اور جاہلیت میں بھی آدمی اس گھر میں اپنے دشمن کو دیکھتا مگر اسے کچھ نہ کہتا، اور اسلام نے اس احترام میں تاکید اور اضافہ ہی۔ اور وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، اسی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں ہے اور آج کل اسے ایک چھوٹی سی شیشے کی گنبد نما عمارت میں محفوظ کر دیا گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، 3 باتوں میں میری رائے اللہ کے علم کے موافق ہو گئی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اچھا ہو اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دے دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور طواف کرنے والے اسی مقام کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا نہایت فضیلت والا کام ہے۔
جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بطور خاص حکم دیا ہے۔ اور یہاں طہارت سے مراد کوڑے کرکٹ سے صفائی ہی نہیں بلکہ بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے صفائی بھی ہے، کیونکہ طواف اور اعتکاف، رکوع اور سجدہ اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیات پر جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔